باب مناقب ابی طلحہ رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان. ان کا نام زید بن سہل ہے. زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن مالک بن نجار الانصاری الخزرجی. کنیت ابو طلحہ ہے. نام کی بجائے یہ کنیت سے مشہور ہے ابو طلحہ. ان کا مختصر تعارف کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے ماموں کی اولاد میں سے ہیں, آپ کے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہیں. بدر کے نمایاں صحابہ میں سے ایک ہے. لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں, یعنی یہ بھی لیڈرشپ کے رول میں ہے, لیلۃ العقبہ کے نقباء میں سے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مالک یعنی انس کے والد ابو انس نے اپنی بیوی ام سلیم جو انس کی والدہ تھی ان سے کہا, یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام کرتے ہیں. تو وہ شام چلا گیا اور وہیں مر گیا. تب ابو طلحہ آئے اور ام سلیم کو شادی کا پیغام دیا. اس کے بارے میں ان سے بات چیت کی تو کہنے لگی, اے ابو طلحہ, آپ جیسے آدمی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کافر آدمی ہیں اور میں مسلمان عورت ہوں, میرے لیے آپ سے شادی کرنا جائز نہیں. تو انہوں نے اس وقت نکاح کے لیے اسلام کی شرط رکھی. انہوں نے کہا یہ آپ کا مہر تو نہیں ہو سکتا, یعنی میرا اسلام لانا. تو ام سلیم نے پوچھا میرا مہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا مہر سونا اور چاندی. ام سلیم نے کہا مجھے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے, مجھے آپ کا اسلام چاہیے. اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو یہی میرا مہر ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہ مانگوں گی. ابو طلحہ نے کہا مجھے اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ ام سلیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ضامن ہوں گے. تو ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. جب ابو طلحہ کو دیکھا تو فرمایا تمہارے پاس ابو طلحہ آیا ہے اور اسلام کی چمک اس کے ماتھے پر ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتایا جو ام سلیم نے کہا تھا. تو ابو طلحہ نے اسی ضمانت پر ام سلیم سے شادی کر لی. راوی ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ کسی کا مہر اس سے زیادہ عظیم ہو کہ وہ اسلام پر بطور حق کے مہر کے راضی ہو گئی. ابو طلحہ نے ان سے شادی کر لی اور وہ خوبصورت چھوٹی آنکھوں والی خاتون تھی. تو بہرحال اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک تھی. پھر ابو طلحہ کے بارے میں قرآن مجید میں وہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا. کب؟ جب کوئی اور انہیں لے جانے والا نہیں تھا اپنے ساتھ, اور ان کے گھر میں بھی بس اتنا ہی کھانا تھا کہ جو یا خود کھاتے یا مہمان کو کھلاتے. تو یہ ام سلیم تھی دراصل جنہوں نے پھر چراغ بجھا کر بہانے سے مہمان کو کھانا کھلا دیا تھا, اپنے شوہر کے لائے ہوئے مہمان کو. ابو طلحہ بہترین تیر انداز تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے. ابو طلحہ ماہر تیر انداز تھے. جب وہ تیر مارتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں جا کر لگا ہے. ان کی آواز بھی بہت پر اثر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر میں ابو طلحہ کی آواز مشرکین کے کئی لوگوں پر بھاری ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کئی لوگوں سے بہتر ہے, یعنی مشرکین پر پوری جماعتوں سے زیادہ سخت اور دبدبے والی آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. رمیسہ ام سلیم کا نام تھا, ام سلیم کنیت تھی. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بہت آتے جاتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم سے ملاقات کے لیے جایا کرتے. اگر کبھی وہاں نماز کا وقت آتا تو آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے اور ام سلیم اس پر پانی چھڑک دیا کرتی تھی اس کو فریش کرنے کے لیے. آپ ان کے گھر میں قیلولہ بھی کیا کرتے تھے. آپ کو بہت پسینہ آتا تھا, وحی کے وقت بھی بہت پسینہ آتا تھا اور پھر بعد میں بھی پسینہ آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک چمڑے کا بستر رکھا ہوا تھا. جب آپ اس پر لیٹ جاتے تو ام سلیم جو تھی وہ ایک جگہ سے یعنی اپنے پاؤں کے پاس سے اس بستر کو ذرا سا دبا کے لکیر بنا دیتی تاکہ آپ کا پسینہ بہ کر اس کے اندر آ جائے. وہاں سے وہ اپنی شیشی میں بھر لیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں اپنی خوشبو میں شامل کروں گی. تو یہ سن کر آپ نے ان کو اچھی سی دعا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً عمل کیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ, ابو ایوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اور اس نے کہا کہ آپ کو خبر پہنچی؟ ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے.
تو ابو طلحہ نے کہا انس ان مشکوں کو بہا دو. اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے کبھی شراب پی اور نہ شراب کے بارے میں پوچھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ذرا ٹھہرو پہلے تحقیق کر لیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اور بلکہ کہا انس جتنے بھی برتنوں میں شراب ہے سب گرا دو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس نیا ہی اسٹاک آیا تھا لیکن انہوں نے سارے کا سارا بہا دیا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد وہ کبھی شراب کے قریب بھی نہیں گئے. سبحان اللہ، کیا اطاعت تھی. بیماری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے تھے. عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ابو طلحہ انصاری کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہاں سہل بن حنیف بھی آئے ہوئے تھے. اسی دوران ابو طلحہ نے سہل بن حنیف بھی آئے ہوئے تھے. اسی دوران ابو طلحہ نے ایک آدمی کو بلایا جس نے ان کے نیچے بچھی ہوئی چادر نکال لی. تو سہل نے ان سے پوچھا کہ تم نے چادر کیوں کھینچی؟ انہوں نے کہا اس پر تصویریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا وہ آپ بھی جانتے ہیں. سہل نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں بنے ہوئے نقش کو مستثنا نہیں کیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن میرے دل کو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ کپڑے میں بھی تصویر نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے. ابو طلحہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کر کے آپ کے پاس جاتے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کرتے. نصف النہار تک وہیں رہتے، پھر آ کر قیلولہ کرتے، کھانا کھاتے، ظہر کی نماز کے بعد جانے کی تیاری کرتے، پھر عشاء کے وقت ہی واپس آتے، یعنی دن آپ کے ساتھ گزارتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بال بھی دیے تھے. ایک مرتبہ جب آپ نے حجامت کروائی تو جو بال اتارے یعنی حجام نے وہ ابو طلحہ کو دیے اور آپ نے خاص طور پر بلایا تھا کہ ابو طلحہ کہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر بھی سوار ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ان کا گھوڑا بہت تیز رفتار تھا. رات کے وقت کچھ ایسا شور سا سنائی دیا اور خوف کا وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر بیٹھ کر گئے اور وہ بہت ہی تیز رفتار گھوڑا تھا. آپ نے فرمایا واپس آ کر کہ تمہارے اس گھوڑے کو میں نے یعنی دریا پایا ہے، یعنی پانی کی طرح ہی بہتا جا رہا تھا. چنانچہ اس کے بعد جب آپ اس پر بیٹھے اس گھوڑے پر تو کوئی اور گھوڑا اس سے آگے نہیں کبھی نکل سکا تھا. پھر اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس کو دیا تھا. پھر اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو طلحہ جو تھے انہوں نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، آپ کی آواز مجھے بہت کمزور معلوم ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر انس کے ہاتھ میں دیا چھپا کے کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے آؤ. وہ کہتے کہ میں آپ کے پاس گیا تو آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں. تو جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے آپ نے ان سب سے کہا چلو اٹھو چلتے ہیں، اور پھر آپ وہاں تشریف لانے لگے. اور انس کہتے ہیں میں آگے آگے چل رہا تھا اور ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی. ابو طلحہ بولے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہیں، ہمارے پاس اتنا کہاں کھانا کہ ہم سب کو کھلا سکیں. ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی تم کیوں فکر کرتے ہو. خیر ابو طلحہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلیم جو تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ. ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا، توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا جیسے کچھ سالن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس پر دعا کی اور جو بھی اللہ سے چاہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. پھر آپ نے 10 آدمیوں کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے کھایا. جب وہ کھا چکے باہر گئے 10 اور کو بلایا، پھر 10 اور کو بلایا، پھر یعنی 10 آتے اور کھاتے جاتے اور چلتے جاتے، اور اس طرح تقریباً 70 یا 80 لوگوں نے کھانا کھا لیا. اس کھانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ پر توکل جو ہے یہ صحابہ کرام کا خاص خاصہ ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دنوں پریشان رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. چھوٹا سا کوئی کام ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے کام ہمارے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ ٹاسک بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا. آپ کا پیٹ پشت سے لگا ہوا تھا، بالکل اندر لگا ہوا تھا.
تو ابو طلحہ نے ام سلیم سے آ کر کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے دیکھا ہے, آپ کا پیٹ پشت سے لگا ہوا, میرا خیال ہے آپ کو بھوک لگی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ گھر پر آئے اور ابو طلحہ اور ام سلیم اور حضرت انس نے سب نے کھانا کھایا, کھانا پھر بچ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور پھر وہ ہمسایوں کے گھر جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا گیا جتنا بھی کھانا تھا. پھر اسی طرح انس کہتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا, میں نے ایک خرگوش شکار کیا, پھر میں نے اسے بھونا تو ابو طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, میں آپ کے پاس لایا تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا. سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت صفیہ تھیں جنہیں آپ نے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا ہوا تھا. تو راستے میں اونٹنی کا پاؤں پھسلا تو حضرت صفیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نیچے گر پڑے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ اپنے اونٹ سے کود پڑے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں, میرا نہیں, خاتون کا خیال کرو. تو بہرحال ابو طلحہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر حضرت صفیہ کی طرف چل پڑے اور پھر وہ کپڑا انہوں نے ان پہ ڈالا اور اس طرح حضرت صفیہ جو تھی وہ کھڑی ہوئی اور ان کی سواری درست کی. پھر وہ دونوں واپس اونٹ پہ سوار ہو گئے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ, حتیٰ کہ مدینہ کی زمین کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا پڑھی جو سفر سے واپسی پہ پڑھتے ہیں, آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. اور آپ یہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ داخل ہو گئے. یہ واقعہ بھی آپ نے پہلے سنا ہوگا لیکن شاید اس طرح ابو طلحہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کیا, کیونکہ عموماً جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو ہم صحابی کا نام یا تو ڈالتے ہی نہیں ہے یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو کہ کون ہے بتانے والے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ انہوں نے اپنے طرز عمل کے ساتھ کس طرح ہمیں بہت سی چیزیں سکھائیں. نہ صرف یہ سکھایا کہ کس طرح وہ فوری طور پر اپنے آپ کو بھول کے خدمت کے لیے یا مدد کے لیے آگے پہنچے, اور دوسری بات یہ کہ کس طرح پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کے اونٹ رکھا, حتیٰ کہ جب آپ مدینہ داخل ہو رہے تھے اور دعا پڑھ رہے تھے تو وہ بھی سن رہے تھے اور پھر اس دعا کو روایت کیا آگے. تو ان کے طفیل آج یہ دعائیں ہم تک پہنچی, اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ آپ مسلسل پڑھتے رہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, اول تو یاد ہی نہیں ہوتا, اور اگر پڑھے بھی تو ایک دفعہ پڑھ لی, بس پڑھ لی, بات ختم. لیکن انہوں نے کیا روایت کیا ہے کہ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ داخل ہو گئے. اور آپ اونٹنی پر تھے, اور آپ دیکھیے اونٹنی آہستہ آہستہ ہی چلتی ہے نا, کئی بار پڑھا ہوگا آپ نے اس کو. تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو صرف ایک دفعہ پڑھ کے ختم نہیں کر دینا چاہیے بلکہ پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلنا اور داخل ہونا پسند کرتے تھے, یعنی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے. اصل مین ٹائٹل یہ ہے اس بات کا, یہ ٹاپک یہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلیم جو تھی وہ حاملہ ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے, اس حال میں بھی وہ ساتھ گئیں. پھر واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچے, ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ام سلیم کو پینز شروع ہو گئی ڈیلیوری کی. تو اب ابو طلحہ بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ یا اللہ, میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ مدینہ میں داخل ہوا ہوں, اب ان کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کیسے آگے جا سکتے ہیں اس کو اکیلا چھوڑ کر. تو جو ہی انہوں نے یہ کہا تو ام سلیم کہتی ہے میری دردیں رک گئی ہیں. تو بہرحال پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر ان کا بچہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آنا, اور حضرت انس کو حضرت ام سلیم نے کپڑے میں لپیٹ کے بچہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر آپ نے اس کو تہنیک کی اور اس کے لیے دعا وغیرہ کی, اور پھر وہ بچہ اسے چوسنے لگا. تو آپ نے فرمایا دیکھو انصار کو کھجور سے کتنی محبت ہے, یعنی ان کے بچے بھی کھجور خوب خوشی سے کھاتے ہیں. اور پھر آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا. پھر ایک موقع پر, جنگ کے موقع پر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے والے بھی تھے. حضرت انس کہتے کہ غزوہ حنین کے دن ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم کی کسی بات پر ہنسانے کے لیے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, ام سلیم کو دیکھیں ان کے پاس خنجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ام سلیم تم اس کا کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. تو کس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوزنس بھی تھی ان کی, اور جنگ کے موقع پر, اتنے خوف کے موقع پر کس طرح ہلکے پھلکے آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, مزاح بھی ہو رہا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی حفاظت بھی کرتے. عاصم کہتے ہیں میں نے انس کے پاس ایک پیالہ دیکھا, وہ ٹوٹ چکا تھا, تو انس نے اسے چاندی کی تار سے جوڑ دیا. تو وہ عمدہ چوڑا پیالہ چمکدار لکڑی کا بنا ہوا تھا. انس نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار پلایا ہے, یعنی پانی وغیرہ یا جو بھی.
ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ بھی تھا، یعنی اس کا شاید اوپر لگا ہوگا کنارے پر. انس نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جوڑ دیں، یعنی اوپر جو سرکل سا ہوتا ہے، لیکن ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس میں چینج نہیں کرنا تم. تو انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو پریزرو کرنے والے تھے، نہ صرف یہ کہ آپ کی احادیث کو بلکہ آپ کی یادگاروں کو بھی. اور آپ نے ان کو اپنے بال بھی شاید اسی لیے دیے تھے کہ آپ کی چیزوں کی حفاظت کرنے والے تھے. انہی کے وہ بیٹے تھے چھوٹے بچے عمیر، جس کے پاس ایک بلبل سی تھی اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان سے ملتے تو نے پوچھا کہ اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا. تو بعد میں جو عمیر تھے یہ بھی فوت ہو گئے تھے، اور ابو عمیر بھی کہا جاتا ہے ان کو. ان کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھی تھی، اور اس وقت آپ کے گھر میں ہی نماز جنازہ پڑھ دی تھی آپ نے. اور پھر ابو طلحہ اور آپ کے پیچھے تھے، اور ام سلیم جو تھی ابو طلحہ کے پیچھے، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہو تو جماعت میں نماز پڑھ سکتا ہے. بعض اوقات آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، جماعت ہو رہی ہوتی، تو مردوں میں تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ ہوں، لیکن عورتوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں جماعت ہوتی کہ نہیں، تو ایسے میں آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی تسلی رکھیے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قبر میں اتارا تھا. انس کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر تھے. آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے کہا میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قبر میں اترو. چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے. پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. یعنی یہ تھے جنہوں نے آپ کی قبر کھودی تھی. اگر آج آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی، کسی کو نہیں پتا ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو مدینہ میں 2 آدمی قبریں کھودتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی قبروں کی طرح صندوقی قبر بناتے تھے، یعنی سیدھا گڑھا کھودتے تھے. اور ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے. بغلی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ سیدھی کھدائی کرتے ہیں، پھر سائیڈ سے اتنا کھودتے ہیں کہ جس میں مردے کو اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے آگے سیلیں رکھ دی جاتی ہیں اور گڑھے کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے. تو بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس. دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے لیے جو آپ پسند کریں اس کو بھیج دیں. چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والی آدمی کو ابو طلحہ مل گئے اور وہ انہیں کو لے کر آگے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی. پھر یہ قرآن کی آیات پر فوراً عمل کرنے والے بھی تھے. 4 پارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت کا واقعہ کسی کو نہیں بھولتا، کیونکہ یہ مدینہ میں انصار میں سے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے باغات میں بیرحا کا باغ جو تھا وہ بہت پسند تھا. یہ باغ مسجد نبوی میں بالکل قبلے کے رخ سامنے کی طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو ابو طلحہ یہ سن کر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، آیت پڑھی اور کہا مجھے اپنا بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں، آپ اسے جہاں مناسب سمجھیں استعمال کریں. آپ نے فرمایا خوب، یہ بہت ہی نفع بخش ہے، بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے دو. تو ابو طلحہ نے پھر اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دیا، اور کہتے ہیں کہ شاید کافی دور کے کزنز جو تھے ان تک میں بھی یہ باغ تقسیم ہوا. پھر کثرت سے روزے رکھنے والے تھے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چونکہ بہت زیادہ غزوات میں انہوں نے شرکت کی تھی، اس لیے یہ روزے نہیں رکھ پاتے تھے نفلی، لیکن آپ کی وفات کے بعد ان کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک اس طرح یہ نفلی روزے مسلسل رکھتے رہے. سبحان اللہ. صدقات بھی اس طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی اس طرح، اتنے بڑے بڑے اعزاز بھی حاصل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو آپ دیکھیے. اللہ اکبر. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. ہم تو 2 کاموں کے بعد تیسرا کرنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو خود ہی چھٹی دے دیتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، کیا کیا کرو کیا نہ کرو. میں کہتے بس اب میری بس ہوگی، اب میں اور نہیں کر سکتا.
نہیں، اللہ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے، تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے جائیے، کرتے جائیے، ٹرائی تو کیجیے، اور آپ دیکھیں گے ٹرائی کرتے کرتے آپ حیران ہوں گے کہ ہیں میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں نے تو کبھی اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دیا، کبھی تجربہ ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ نفس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، وہ پہلے ہی ورغلا دیتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں، نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہمارے بچوں کے بس کی بات ہے، نہ کسی اور کے بس کی بات۔ دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی محنت، کتنی کتنی دور لوگ ٹریول کر کے آپ دیکھیں جاتے ہیں اپنی جابس پر، کتنا عرصہ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں اپنے کاموں کی خاطر، لیکن جب 2 ایکسٹرا نفل پڑھنے کی بات آئے یا روزہ رکھنے کی بات آئے یا کوئی ایک ایکسٹرا ڈیوٹی ہمارے اوپر لگ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں بس ہمارا اتنا ہی کام تھا، یہ میری جاب نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں۔ انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ یہ چیز میری آخرت کے لیے کس قدر فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کا مجھے کل فائدہ ملے گا، آج تو کام کا دن ہے، کل آرام کا دن ہے، اور جب کل انسان وہاں پہنچے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا گھر جس میں کبھی بھی تھکان نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح برکت کے حصول کی بھی حرص رکھتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں اولے پڑے تو یہ اس برف کو کھانے لگے نا، اولے، تو کسی نے کہا کہ آپ روزے سے یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس میں برکت ہے، نفلی روزہ تھا تو انہوں نے روزہ کھول دیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، بہت بیمار تھا، لیکن جب سفر پر گئے تو پیچھے سے فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے کیا کیا تھا، جب وہ واپس آئے تو بتایا نہیں، کپڑے سے ڈھانپ دیا اور اچھی طرح میاں کا استقبال کیا، اسے خوش کیا، کھلایا پلایا سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد رات کا آخری پہر ہوا تو انہوں نے ابو طلحہ سے کہا ہے ابو طلحہ دیکھیں اگر فلاں لوگوں نے عاریتاً کوئی چیز لی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، جب ان سے واپسی کا مطالبہ ہوا تو ناگواری کا اظہار کرنے لگے، تو ابو طلحہ نے کہا یہ تو انصاف کی بات نہ ہوئی۔ تو اس وقت ام سلیم نے کہا کہ پھر تمہارا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عاریتاً تھا، اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور شکر ادا کیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا اللہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے اس رات کو مبارک کرے۔ تو اس رات وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور پھر ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے اس وقت بچے کو گھٹی دینا اچھا نہ سمجھا اور یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو گھٹی دیں، تو رات بھر بچے کو بھوکا رکھا، صبح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ نے اس کو تہنیک کی۔ تو اس رات آپ پر وہ برکت ایک طرح سے نازل ہوئی تھی ام سلیم کے صبر کی وجہ سے، وہ معمولی صبر نہیں ہے کہ بیٹا فوت ہو جائے اور پھر اس پر وہ شوہر کو بھی نہ بتائیں۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ نے غسل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، رات والے واقعے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری گزری رات میں برکت فرمائے۔ پھر پیدا ہونے والے بچے کی فکر بھی کی آپ نے اور پھر اس کا نام بھی رکھا عبداللہ، اور اس کی پیدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر الحمدللہ بھی کہا۔ یعنی انس کہتے ہیں کہ جب ام سلیم کے ہاں ولادت ہوئی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، کس کی ولادت ہوئی؟ میں نے کہا لڑکے کی، فرمایا الحمدللہ، اسے مجھے پکڑاؤ، تو میں نے بچے کو پکڑایا تو آپ نے اسے تہنیک کی۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ایک اور بیٹے جب فوت ہوئے تو اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ انس کہتے ہیں کہ انصار میں اس سے افضل کوئی جوان نہ تھا، یعنی چھوٹا بیٹا بھی فوت ہوا، جوان بیٹا بھی فوت ہوا، لیکن سب کام چلتے رہے۔ اور پھر یہ جو بچہ تھا جس کی برکت کی دعا ہوئی تھی، تو ایک انصاری کہتے ہیں میں نے اس کی نسل سے 9 لڑکے دیکھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ یعنی اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بچہ دیا ام سلیم اور ابو طلحہ کو، اس بچے کے آگے جو بچے ہوئے اور جس کو پھر آپ نے گٹی وغیرہ دی تھی اور دعا دی اس کو، اس کے آگے 9 بیٹے ہوئے اور وہ سب حافظ قرآن تھے۔ یعنی بعض اوقات انسان آج ایک نیکی کرتا ہے اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو طلحہ اور ام سلیم تو جا چکے دنیا سے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی۔ تو آج اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہمیں فوری طور پر اس کا نتیجہ سامنے نظر نہیں آتا تو اس پہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو ساری زندگی اتنا احسان کیا فلاں پر، ہمیں کیا ملا۔ نو، اللہ دینے والا ہے، اور امید رکھو کہ اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح انس کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ بن ابی طلحہ رکھا گیا، اس کی نسل خوب چلی اور وہ فارس میں شہید کر دیے گئے۔ اور ام سلیم کتنی خوش قسمت ہے، دوسرے بیٹے یہ انس ہیں اور ان کو اللہ نے کتنی برکتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ اور انہوں نے غزوہ احد میں بڑی زبردست خدمات انجام دی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کو احد کے دن اونٹ نے آ دبایا تھا،
ایسی اونگائی کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور میں اس کو اٹھاتا تھا واپس. غزوہ حنین میں انہوں نے 20 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ان کا مال بھی حاصل کیا تھا. مدینہ میں فوت ہوئے. ان کا جنازہ 34 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور ابن عباس نے ان سے روایات بھی کی ہیں. اور آج کی جو حدیث ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم احد, جو احد کا دن تھا. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ احد کے دن انہوں نے بہت کارنامے کیے تھے. انہزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے تھے, یعنی چلے گئے تھے. وہ جو خالد بن ولید کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے ہر چیز تتر بتر ہوئی. وابو طلحہ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, آگے آگے تھے. مجوب بہ علیہ بحجفۃ لہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال کیے ہوئے تھے, یعنی خود بھی تھے اور ڈھال کیے ہوئے تھے جو چمڑے کی تھی, چمڑے کی سپر تھی, چمڑے کی شیلڈ تھی. مجوب جو ہے یہ ڈھال کو کہتے ہیں, شیلڈ جو ہوتی ہے. اور حجفہ کا لفظ پھر دوبارہ شیلڈ کے لیے کیوں آیا, کیونکہ وہ چمڑے کی تھی, لیدر کی تھی, اس وجہ سے. وکان ابو طلحہ رجلا رامیا شدیدا, اور ابو طلحہ جو تھے بہت زبردست تیر انداز تھے, یعنی بہت زبردست تیر چلاتے تھے. رامی ہوتا تیر چلانے والا, شدیدا زبردست. اور پھر شدید القدی, اور تیر بھی بہت زور سے کھینچنے والے تھے کمان کے اندر سے. تیر کس میں ہوتا ہے؟ کمان کے اندر ہوتا ہے. شدید القد, رامین شدید القد کا مطلب ہے بہت زبردست تیر انداز جو تیزی سے تیر کو کھینچتے اور پھر چلا دیا کرتے تھے. یکسر یومئذ قوسین او ثلاثا, اس دن ان کی 2 یا 3 کمانیں ٹوٹ بھی گئی تھیں. وکان الرجل یمر معه الجعبۃ من النبل, اور کوئی شخص ان کے سامنے سے تیروں کی ترکش لے کر گزرتا. فیقول انشرھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ڈال دو اس کو لابی طلحہ, ابو طلحہ کے سامنے. فاشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے کہ کیا کہ ابو طلحہ کا تیر کہاں لگا ہے, کس کو لگا ہے. فیقول ابو طلحہ کہتے یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, بأبی انت و امی, میری ماں باپ آپ پہ قربان, لا تشرف, آپ اپنا سر اوپر نہ کریں. یصیبک سہم من سہام القوم, ان لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. نحری دون نحرک, سبحان اللہ, نحری دون نحرک, میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے. کوئی چیز آئی تو میں اپنے سینے پر لوں گا. ایک ڈھال سے اپنے آپ کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے, اور خود آپ کے آگے آگے ہو رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہ لگے. اب دیکھیے کہاں مال قربان, کہاں جان قربان, کہاں اولاد, ہر چیز دے ڈالنے والے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ, اور یہاں پر انس کہتے ہیں میں نے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر کو, ام سلیم اور ام سلیم کو, وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ, کہ وہ دونوں کپڑا اٹھائے اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے تھی. یعنی جیسے لانگ ڈریس ہوتا ہے نا, تو آپ نے بھی دیکھو گا ابایا بعض اوقات ذرا سا بھی تنگ ہو تو آپ تیز چل نہیں سکتے یا کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے, تو انہوں نے اپنا کپڑا اوپر کیا ہوا تھا. اور یہ جنگ احد کی بات ہے جب ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے, یہ بھی یاد رکھیے. ارا قدم سوقہما, اور دوسری روایت میں آتا ادا خدم سوقہما, دونوں طرح. تو میں دیکھ رہا تھا ان دونوں کے پنڈلیوں کی پازیب, یعنی پنڈلیوں کے اوپر انہوں نے جو زیور پہنا ہوا تھا وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا. انس بھی ابھی چھوٹے ہی تھے. تنقضان القرب علی متونہما, وہ اپنے پیٹھ پر تیزی سے پانی کی مشکیں لے کر آ رہی تھی. تفرغانہ فی افواہ القوم, وہ دونوں انڈیل رہی تھی. افرغ لینا ہوتا نا انڈیل دے, تفرغانی, وہ دونوں انڈیل رہی تھی پانی زخمیوں کے منہ میں, یعنی زخمی گرے پڑے تھے. اور یہ 2 خواتین, حضرت عائشہ کی عمر بھی کتنی چھوٹی تھی اس وقت, اور پانی اٹھا اٹھا کر لا کر زخمیوں کو پلا رہی تھی. فی افواہ القوم ثم ترجعانی, پھر واپس جاتی. فتملآنہا, پھر بھرتی ان دونوں کو. ثم تجیعانی, پھر واپس آتی. فتفرغانہ فی افواہ القوم, پھر وہ دونوں لوگوں کے منہ میں وہ پانی ڈالتی. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا, اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار گر پڑی. وہ کیوں گری تھی؟
اونگ کی وجہ سے اللہ نے سکینت اتاری تھی نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ پڑتی تھی، یعنی کام بھی ہو رہا تھا، خوف کے موقع پر اللہ نے ان کو پرسکون کر دیا. یہ سکون اللہ کس کو دیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور پھر کس طرح ان خواتین کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی بھر بھر کے لا رہی. اب دیکھیے کہ ہمیں تو ایک گروسری کا بیگ اٹھانا پڑ جائے تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، اگر اس میں دودھ کا پیکٹ بھی ہو تو زیادہ ہی بھاری ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح پانی کی پوری مشق، لیدر بیگ بڑا سا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر لاتی اور پھر اس کو پلا کر پھر جاتی، پھر لے کر آتی، پھر جاتی، پھر لے کر آتی. یہی کام کر رہی تھی اور حضرت انس اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو یہ ہے ام سلیم، یہ ہے ابو طلحہ، یہ ہے انس، اور یہ ہے ان کا گھرانہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت سے نوازا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے تھے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، کہتے تھے یا رسول اللہ میرا جسم سخت ہے، آپ مجھے اپنے کام کے لیے بھیجیے اور مجھے چاہے حکم دیجیے، آپ نہیں جائیے، مجھے بھیجیے، میرا جسم سخت ہے. انی جلد یا رسول اللہ فوجہنی فی حوائجک ومرنی بما شئت. انصار کی یہ بات جو ہے نا، آپ مجھے جو چاہے حکم دے، جو چاہے کام دے دے مجھے، میں کرنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. کیا ہمارے دل میں یہ سچی تڑپ ہے کہ ہمیں دین کا کوئی بھی کام مل جائے ہم کرنے کو تیار ہیں؟ وی آر ریڈی. ہم تو اپنی جان ہی بچاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ جان بچا کے لگاتے کہاں ہیں وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ پھر کس کام آتا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی سچا ایمان دے، اخلاص دے، اور واقعی ہم بھی صحیح معنوں میں وہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.